السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں طارق صاحب ٹی وی۔ دوستو، ہمارے ملک کی عظیم ہستی عبدالستار ایدھی ہوم سے ایک بار پوچھا گیا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائی ہیں، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا؟ تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے کہا، تشدد یا لاش کی بگڑی حالت تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے ایک رضاکار صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدھی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں لاشیں بھی لائی جاتی ہیں، 10-20 بھی، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بم پھوڑ دیا۔ اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جوں ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی، جانو پلیز۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو واہ کیے ہوئے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں خود دوں گا اور تدفین بھی میں خود ہی کروں گا۔ پھر جوں ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا، جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نام نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، اس دن ایدھی صاحب انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑے۔ دوستو، یہ تھے وہ الفاظ جو ایدھی صاحب نے کہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو؟ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔